قرآن کو 3 مرتبہ لکھا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ ایک جمع نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس جمع کا مقصد یہ تھا کہ جو آیات سورتیں صحابہ کو یاد تھی ان کو ہڈیوں پر، پتھروں پر، کاغذوں پر، پتوں پر، درخت کے پتوں پر لکھا گیا۔ یعنی پہلے یاد تھے، لکھے ہوئے نہیں، نبی علیہ السلام نے اس طرح ان کو لکھوایا۔ ایک جمع تو یہ تھا۔ دوسرا جمع صدیق اکبر کی خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مشورہ سے قرآن کو جو مختلف پتھروں میں، ہڈیوں میں لکھا ہوا، ان سب کو اکٹھے کر کے ایک جگہ لکھا گیا۔ پہلے مختلف چیزوں میں جو لکھے ہوئے جمع نہیں تھے ان کو سب کو اکٹھے کر کے ایک جگہ لکھا گیا۔ کیونکہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں 700 قرآن کے حافظ قاری تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن ضائع ہوگا۔ تو آپ کے اصرار پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب میرا شرح صدر ہو گیا، پہلے نہیں مانتے تھے تو اکٹھے کر کے قرآن۔ تیسری مرتبہ، تیسرا جمع عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کے دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے جمع کیا گیا۔ مانا کہ پہلے 7 لغتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، ایک لغت پر اس کو جمع کیا گیا، لغت قریش پر، کہ قرآن نازل ہوا ہے لغت قریش پر، قریش کی زبان پر۔ تو جو آج کل پڑھا جاتا ہے یہ لغت قریش ہے، ایک لغت میں۔ تو 3 مرتبہ قرآن کو جمع کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں، اور پھر عثمان غنی کے زمانے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 نسخہ لکھوایا کاتبوں سے، ایک دارالخلافہ مدینہ میں رکھا اور 6 کو دوسرے اطراف میں بھیجا۔ آج بھی ترکی کے کتب خانے میں ان نسخوں میں سے ایک نسخہ موجود ہے۔